اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ از ڈاکٹر سلیم اختر لیکچر نمبر 134۔ غالب نے 24 سال کی عمر میں ردیف وار اپنا دیوان مرتب کیا تھا اور اس دیوان کا نام تھا نسخہ حمیدیہ، جو سب سے پہلے 1921 میں انجمن ترقی اردو کے زیر تحت مجلہ اردو میں محاسن کلام غالب کے نام سے شائع ہوا تھا۔ محاسن کلام غالب یہ دراصل عبد الرحمن بجنوری کا لکھا ہوا ایک مقدمہ تھا۔ نسخہ حمیدیہ یہ کتاب مان ہے ریاست بھوپال کے چیف سیکرٹری نواب زادہ محمد حمید اللہ خان کے نام ہے کہ اس کے اعداد و شمار کے مطابق غالب کی 235 غزلوں میں تخلص اسد استعمال ہوا ہے اور 38 غزلیات میں تخلص غالب استعمال ہوا ہے پروفیسر حمید احمد خان، جو بیاض بھوپال سے دریافت ہوئی۔ اس کا نام تھا نسخہ بھوپال یا نسخہ امروہہ۔ نسخہ بھوپال کو بھارت میں اکبر علی خان نے متعارف کرایا۔ غالب کی غزلوں کے انگریزی ترجم کیے بہت سے ادیبوں نے کیے، قرۃ العین حیدر، سرفراز نیازی، یوسف حسین خان اور سردار مجنوں۔ مقالہ ہے بڑا مشہور، غالب تب اور اب، یہ ڈاکٹر طاہر توسفی نے لکھا ہے۔ غالب کہتے ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لالا اور اقبال۔ لالا ایک گہرے سرخ رنگ کا خوبصورت پھول ہے جس کے وسط میں ایک کالا داغ ہوتا ہے۔ اب پھول کی خوبصورتی کا اندازہ لگا لیں کہ چاروں طرف سرخ کلر اور درمیان میں کالا۔ روایتی طور پر اردو میں حسن، سرخی اور عاشق کے دکھے ہوئے دل اور دل کے داغ کے استعارے کے طور پر مشتمل ہے۔ اقبال نے لالا سے مراد مسلمان اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی لیا ہے۔ بھٹکا ہوا راہی میں، بھٹکا ہوا راہی تو، منزل ہے کہاں تیری اے لالۂ صحرائی۔ غلام رسول ماہر نے لکھا ہے، یہاں اقبال لالے کے پھول سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، یہاں تیرا داغے جگر دیکھ کر تیری قدر کرنے والے نہ پید ہیں۔ تجھے تو کسی باغ کی بہار بن کر اس کے حسن و جمال کو چار چاند لگانا چاہیے، لیکن چونکہ لالا اصل میں مسلمان کی علامت ہے، اس لیے عابد کے بقول یہاں اقبال مسلمانوں سے مخاطب ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی۔ کہاوت آپ سے آتی ہے تو آنے دو۔ ایک مولوی صاحب کے گھر میں پڑوسی کا مرغ آ گیا۔ ان کی بیوی نے مرغ پکڑ لیا اور ذبح کر کے پکا بھی لیا۔ جب مولوی صاحب شام کو کھانے پر بیٹھے تو مرغ دیکھ کر پوچھا، یہ کہاں سے آیا؟ بیوی کے بتانے پر انہوں نے فرمایا، یہ تو حرام ہے، بھلا میں کسی اور کا مال اس طرح ناجائز طور پر کیسے کھا سکتا ہوں؟ بیوی نے جواب دیا، سو تو ٹھیک ہے، لیکن سالن تو ہمارے ہی پیسوں کا بنا ہوا ہے، اس میں کیا قباحت ہے؟ مولوی صاحب کی سمجھ میں یہ بات آ گئی۔ انہوں نے بیوی سے کہا کہ ان کو صرف سالن نکال دے۔ بیوی نے ایسا ہی کیا، لیکن احتیاط کے باوجود ایک بوٹی پیالے سے لڑک کر مولوی صاحب کی پلیٹ میں آ گری۔ بیوی نے اس کو نکالنا چاہا تو مولوی صاحب نے کہا کہ نہیں، جو بوٹی آپ سے آتی ہے اس کو آنے دو۔ بیوی نے کہا، وہ مرغ بھی تو آپ سے ہی ہمارے گھر آ گیا تھا۔ مولوی صاحب کی نیت تو پہلے ہی ڈانو ڈول ہو رہی تھی۔ فوراً بیوی کی بات پر راضی ہو گئے اور دونوں مفت کا مرغ ہضم کر گئے۔ اس وقت سے یہ کہاوت مشہور ہے، آپ سے آتی ہے تو آنے دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی۔ لغت شناسی۔ آخرت کہتے ہیں عاقبت کو، وہ دنیا جہاں مرنے کے بعد روح جاتی ہے۔ آدم ثانی۔
حضرت نوح علیہ السلام کا لقب ہے۔ آدم نہ آدم ذات، بالکل سنسان، آدھا تیتر آدھا بٹیر یعنی کہ بے جوڑ، آدھا سیسی آدھے سر کا درد، آدھی چھوڑ کر ساڑی کو دوڑنا، آدھی چھوڑ کر ساری کو دوڑنا، تھوڑی چیز پر قناعت نہ کر کے ساری کو ہتھیانے کی کوشش کرنا، آدھی رات ادھر آدھی رات ادھر یعنی آدھی رات کا وقت، آڈٹ حساب یا پھر جانچنا، اراکش آرے سے لکڑی چیرنے والا، آدمی آدمی انترا، کوئی ہیرا کوئی کنکر، سب آدمی ایک سے نہیں ہوتے، کوئی اچھا ہے تو کوئی برا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی اور جمیل جالبی کے نوٹس۔ نوادر الالفاظ مرتبہ ڈاکٹر سید عبداللہ، بحر الحقائق افسر صدیقی امروہوی، بحر الفضائل عربی فارسی لغت ہے جس کے مصنف فخر الدین خواص ہیں، فرہنگ نامہ فخر الدین خواص، دستور الافاضل رفیع حاجب خیرات، اردو مثنوی خوب ترنگ میاں خوب محمد اور بعد میں اس کی شرح امواج خوبی کے نام سے فارسی میں لکھی گئی، نغمات حیات محمد عاصم برہان پوری، مثنوی سلامان و ابسال مولانا عبدالرحمن جامی، مثنوی یوسف زلیخا لیلا مجنوں شیخ احمد گجراتی نے لکھی جو قلی قطب شاہ کے دربار سے وابستہ تھا۔ مثنوی یوسف زلیخا کو امین گجراتی نے فارسی سے گجراتی میں لکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادبی معلومات سیٹ نمبر 1204۔ پہلی معروضی ہے کلبہ۔ کلبہ کا مطلب ہوتا ہے غریبوں کا جھونپڑا۔ ایک مشہور نظم ہے کلبہ و ایواں، اس کے خالق ہیں مجید امجد۔ کلبہ و ایواں کا ایک خوبصورت شعر ہے، وہ چھپر اچھے جن میں ہوں دل سے دل کی باتیں، ان بنگلوں سے جن میں بسیں گونگے دن بحری راتیں۔ سوانحی ناول ہے فقیر بستی میں تھا، علی اکبر ناطق کا ہے۔ فقیر بستی میں تھا کا جو موضوع ہے وہ مولانا محمد حسین آزاد ہیں۔ تاریخ گوئی کا مطلب ہے حروف کے عدد سے سال برآمد کرنا۔ مشہور مثنوی ہے شاہنامہ اسلام جو کہ حفیظ جلندری نے لکھی ہے۔ مشہور مثنوی سحر البیان کے خالق میر حسن ہیں۔ مثنوی گلزار نسیم کے خالق پنڈت دیا شنکر نسیم ہیں۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ تو یہ مناجات کا شعر ہے۔ شعر میں جب آپ خداوند قدوس سے مدد طلب کرتے ہیں تو اس کو مناجات کہا جاتا ہے۔ جواد شیخ کا ایک خوبصورت شعر ہے، اپنے سامان کو باندھے ہوئے اس سوچ میں ہوں، جو کہیں کے نہیں رہتے وہ کہاں جاتے ہیں۔ اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ از ڈاکٹر سلیم اختر، لیکچر نمبر 135۔ عود ہندی جو کہ غالب کے خطوط کا پہلا مجموعہ ہے، اس کی اولین اشاعت 27 اکتوبر 1868 ہے، اور اردو معلی جو غالب کے خطوط کا دوسرا مجموعہ ہے، اس کی اشاعت 6 مارچ 1869 ہے۔ غالب کا اولین خط منشی ہر گوپال تفتہ کے نام تھا۔ اردو معلی کی اولین اشاعت میں میر باقر حسین مہدی مجروح کا دیباچہ شامل تھا۔ مرزا غالب کی شادی نواب الہی بخش کی بیٹی امراؤ بیگم سے ہوئی۔ غالب اپنی بیگم کو موسیٰ کی بہن کہتے تھے کیونکہ یہ بہت زیادہ عبادت کرتی تھی۔ امراؤ بیگم غالب کو کہتی تھی بوڑھا تو دیوانہ ہو گیا ہے۔ احوال غالب پروفیسر مختار الدین احمد کی تصنیف ہے۔ غالب پریشاں ڈاکٹر انیس ناگی کی تصنیف ہے۔ لوہارو خاندان سے امراؤ بیگم کو ماہوار 50 روپے وظیفہ ملتا تھا۔